علم الغیب ما لم یوحا بہ، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، ولم یقم علیہ دلیل، اور وہ محتاج دلیل بھی نہ ہو۔ اللہ کا علم کسی چیز سے حاصل نہیں ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ اور پیغمبر عالم الوحی، عالم بالنبوہ و بالرسالہ۔ قرآن کو دیکھو، سورۃ آل عمران، ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس ہے تو علم غیب ہے۔ نوحیہ الیک، آپ کو وحی کر رہے ہیں، تو جو علم خدا کے پاس غیب ہے، اور وہ جو نبی کے پاس آیا تو وہی ہے، اور وہ علماء کے پاس آئے تو تحقیق ہے، ولی کے پاس آئے تو کرامت ہے، زر ولی کے پاس آئے تو تفسیر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی ھذا علم الغیب ما لم یوحا بہ ولم یقم علیہ دلیل۔ آہا، ہندوستان کا اعلی حضرت نہیں جانتا علم غیب، اور شیراز کا ایک شاعر جانتا ہے، شیخ سعدی کلیات میں کہتے ہیں، آہا سبحان اللہ، علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہر کے او گوید کی میدانم ازوما باور مدار، جو کہے کہ میں جانتا ہوں یا فلاں نبی اور ولی غیب دان ہے، اس پر باور نہ کرنا۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ یہ حضرت تب بتاتے جب جبریل آتے، اور جبریل تب جانتے جب رب العزت کی طرف سے ان کو بتایا جاتا۔ فقہاء، محدثین، مفسرین، تمام امت اس پر متفق ہے کہ جس نے ولی یا نبی کو حیاً میتاً کسی درجے میں بھی غیب دان کہا، اس نے کفر کر لیا، کفر کر لیا۔ میں اپنے مقام پر سینکڑوں حوالے لکھواؤں گا انشاءاللہ، جلد اور صفحے گنواؤں گا۔ یہ تو ابتدائیات ہے، اور غیب کا مسئلہ اپنے مقام پر مستقل آئے گا انشاءاللہ۔ طلباء اس میں منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی بوارق الغیب، مولانا منظور نعمانی بہت بڑے مناظر تھے دیوبندیوں کے، اتنے زبردست مناظر تھے کہ بانس بریلی جا کے احمد رضا خان کے شہر میں ان کے مدرسے میں ان کے شیخ الحدیث رحم الہی سے مناظرہ کیا۔ دیکھ لیں آپ فتح بریلوی کا دلکش نظارہ، فتح بریلوی کا دلکش نظارہ، بہت بڑے مناظر تھے، امام سے مناظرے کی مولانا منظور نعمانی۔ ان کی کتاب ہے بوارق الغیب، بوارق الغیب۔ اور مولوی عصمت علی، جس کو بریلوی ثانی اعلی حضرت کہتے تھے، مظہر احمد رضا خان، اس کے ساتھ سیلانے والا میں مناظرہ کیا، سیلانے والا پنجاب۔ اس مناظرے میں مولانا کرم الدین دبیر قاضی مظہر حسین کے والد متاثر ہو کے اہل عقیدہ ہو گئے، یہ حکم تھے بریلیوں کی طرف سے۔ لیکن جب مولانا منظور صاحب نے شعر بے شک کو ہلا دیا اور وہ مناظرہ علم غیب کے نام سے شائع، مناظرہ علم غیب، اس مناظرے میں قاضی مظہر حسین کے والد حضرت مولانا عبدالکریم صاحب دبیر، مولانا کرم الدین صاحب دبیر، وہ بریلویوں کی طرف سے حکم تھے، لیکن مولانا منظور کے دلائل کی تعریف گھر آ کے کرتے تھے کہ دیوبندی عالم کا طریقہ مہذب تھا،
علم عظیم اور وسیع تھا، اور بریلوی کی زبان لچر کچر تھی۔ بار بار کہتے تھے مجھے تو مولوی منظور کے مناظرے سے ڈر لگا کہ ہم نے جو علماء دیوبند کو غلط فہمی میں برا کہا ہے، گناہ عظیم کیا ہے۔ چنانچہ قاضی مظہر حسین فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، والد صاحب کی باتیں سن کر سابیہ تک پڑھ چکے تھے، میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند میں کر لوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں، مولانا حسین احمد صاحب دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں، چلو۔ مولانا کرم الدین نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ الاسلام کے نام خط لکھا کہ میں مشہور زمانہ بریلوی عالم کرم الدین دبیر ہوں۔ کسی زمانے میں ناسمجھی میں نے علماء دیوبند کے کفر پر بھی دستخط کیے، مجھے اللہ معاف فرمائے۔ چند مہینے پہلے ہمارے قریب سیلانے والا میں دیوبندی اور بریلوی مناظرہ ہوا، اس میں بریلویوں کی طرف سے حکم تھا۔ میں نے دیوبندی مناظر کے دلائل اور شان دیکھ کر میری خواہش ہوئی کہ میں اپنے بیٹے مظہر حسین کو جناب کے ہاں علم حدیث کی تعلیم دلاؤں۔ یہ خط دیوبند گیا، حکم یہ تھا کہ شیخ الاسلام کا خط شیخ الاسلام جہاں ہو بھیج دیا جائے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور شیخ الاسلام سلہٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت رمضان سلہٹ میں گزارتے تھے۔ خط وہاں پہنچا، آپ نے خط پڑھا اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب جو ناظم امتحانات تھے مولانا اعزاز علی کو لکھا کہ پنجاب چکوال کے علاقے سے مظہر حسین نام کا لڑکا آئے گا، بغیر امتحان لیے دورہ حدیث میں داخل کرو۔ مولانا اعزاز علی صاحب روزانہ دفتر کھلنے کے بعد طالب علموں کی طرف جا کر پوچھتے تھے مظہر حسین نام کا کوئی لڑکا ہے؟ جی نہیں ہے۔ اچھا جب آئے بتانا۔ 2-3 دن گزر گئے، لڑکوں نے کہا جی حضرت ایک لڑکا آیا ہے، اس کا نام مظہر حسین ہے۔ کہا آؤ۔ کہاں سے آئے ہو؟ چکوال سے۔ کس کے بیٹے ہو؟ مولانا کرم الدین کے۔ کہا آؤ یہ فارم بھر کے لاؤ اور تو پاس ہے۔ شیخ الاسلام نے سلہٹ سے حکم دیا، قاری صاحب نے سال بھر دورہ حدیث کیا، تعطیلات میں گھر آئے، والد صاحب کو بتاتا سارے سال کا۔ اگلے سال شوال میں والد نے حکم دیا دوبارہ جاؤ، ولی کامل روئے زمین پر حسین احمد ہے، جب تک حضرت زندہ ہو ہر سال دورہ کرتے رہو۔ قاضی مظہر حسین دوبارہ گئے، 42 اور 41 اور 42 دونوں سال، 41 اور 42، اور دورہ حدیث کر کے رمضان شریف شیخ کے ساتھ گزارنے کے لیے والد کے حکم پر سلٹ چلے گئے۔ حضرت شیخ نے بھی ساتھ رکھا کہ تم سلٹ چلو۔ قاضی صاحب اپنے کائنات علم و عمل میں پختہ اور راسخ علماء میں سے، پختہ اور راسخ، آن بان ان کی اہل حق کی تھی، بڑے شان و شوکت کے بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کی جلیل القدر خدمات حق کے لیے قبول فرمائے۔ یہ واقعات تقریباً حضرت صاحب کی کتاب آفتاب نبوت میں موجود ہے، جو ان کے والد کی کتاب قاضی صاحب نے شائع کی، خود شروع میں حضرت نے۔ تو مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتاب ہے بوارق الغیب، علم غیب کے لیے وہ اصل ہے، اور تفصیل بریلوی ڈکوس لے اتھے دا گڑا دا بڑا دا، اس سے بچنے کے لیے امام اہل سنہ محقق الاسر فخر دیوبند حضرت الشیخ مولانا سرفراز خان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم وتقبل اللہ مسائیہم الجمیلہ لإعلاء کلمۃ الحق ونشر السنہ وقمح الباطل۔ حضرت صاحب کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدہ علم الغیب، انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پر، ازالۃ الریب عن عقیدہ علم الغیب، یعنی عن عقیدت علم الغیب۔
انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پہ.